الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم يجد فلات صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ یہ ماہ مبارک اور اس کی یہ بابرکت ساعتیں اللہ نے ہمیں اس زندگی میں نصیب فرمائی، اور پھر اس سے بڑھ کر اس مہینے کے معتدبی ایام، اچھے خاصے ایام وہ ہم پر اس طرح گزرے کہ ہم نے کم از کم فرائض کا اہتمام تو کیا ہے، واجبات کا اہتمام تو کیا ہے. یہ بھی اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. انسان کسی نہ کسی درجے میں اللہ پاک کی اس اتنی بڑی نعمت کی قدر کر لے. چونکہ آخری عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے اور وہ بھی بہت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف چل رہا ہے، اور آج جمعے کا مبارک دن بھی ہے. ممکن ہے کہ آنے والا جمعہ رمضان میں ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والا جمعہ وہ رمضان نہ ہو بلکہ یکم شوال ہو. تیزی سے گزرتے ہوئے اس وقت میں سب سے بڑی فکر جو ہم سب کو ہونی چاہیے وہ اپنی گزری ہوئی زندگی کا احساس اور آنے والی زندگی کی تیاری. جو زندگی گزری ہاتھ سے نکل گئی، واپس نہیں آ سکتے، لیکن جس حالت میں گزری وہ ہم سب کو پتہ ہے. اگر اس گزری ہوئی زندگی میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی، غفلت، نادانی، بھول چوک ہوئی ہو تو اس صورت میں اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے استغفار کا. آنے والی زندگی کی فکر و احساس کہ انسان اللہ سے یہ عزم اور یہ وعدہ کرے
کہ آئندہ وہ زندگی نہیں گزاروں گا، اب اپنے آپ کو تبدیل کر دوں گا، تو اس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا توبے کا۔ آپ اگر غور کریں تو یہ بات کی باریکی سمجھ آئے گی دوستو۔ دو لفظ ہمیشہ ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں بھئی توبہ استغفار کرنے، سنا ہے نا؟ توبہ استغفار کرتے رہیں۔ اب بظاہر دونوں ایک ہی چیز لگتے ہیں کہ توبہ بھی وہی ہے جو استغفار ہے، اور استغفار بھی وہ ہے جو توبہ ہے، اور یہ ایک دوسرے کی جگہ بولے جاتے ہیں، لیکن الفاظ الگ الگ ہیں، اور قرآن کریم میں بھی دونوں الفاظ کا استعمال الگ ہوا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہاں استغفار کا حکم ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہاں توبے کا حکم۔ دونوں الفاظ کے الگ الگ استعمال کا ایک ہی مطلب ہے دوستو، کہ کچھ تو فرق ہے دونوں، اور وہ فرق کیا ہے وہ میں نے آپ حضرات سے ابھی اس پچھلے جملے میں عرض کیا، اگر آپ نے دماغ کو حاضر رکھا ہو۔ ایک وہ زندگی ہے جو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی دوستو، اس کو کون سا زمانہ کہیں گے؟ ماضی کہیں گے۔ جو ہاتھ سے نکل گئی وہ ماضی ہے، اور ایک وہ زندگی ہے جو آنے والی ہے، اور ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ وہ زندگی ہم کیسے گزاریں۔ گزری ہوئی زندگی کے گناہوں پر غفلت کا اظہار کرنا یہ استغفار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا بھی نیند ہے، نیند کا اثر ہے دماغ پہ نا؟ گزری ہوئی زندگی کی غفلتوں پر ندامت کا ہونا یہ کیا ہے؟ استغفار۔ اور آنے والی زندگی کو تبدیل کرنے کا عزم کہ ویسے نہیں گزاروں گا ابھی، یہ کیا ہے دوستو؟ یہ توبہ ہے۔ یہ فرق ہے ان دونوں کے اندر۔ لیکن اگر انسان ایک کی جگہ دوسرا اور دوسرے کی جگہ پہلا استعمال کرتا بھی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی گناہ کا ارتکاب ہے، لیکن یہ ایک علمی لطیف باریک فرق دونوں میں موجود ہے۔ تیزی سے گزرتے ہوئے ان ایام میں سب سے بڑی ذمہ داری جو میں نے عرض کیا ہماری بنتی ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی گزری ہوئی زندگی پر بھی نظر ڈالیں، اور آنے والی زندگی کی بھی ہم ایک تیاری کریں۔ استغفار کا اہتمام بھی ہو، توبہ کا اہتمام بھی ہو۔ دو فائدے تو دوستو اس کے بالکل نقد ہیں، دو فائدے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب بندہ رمضان کے اختتام سے پہلے پہلے اللہ پاک سے پکی سچی توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو وہ اس بد دعا کا مصداق بننے سے بچ جاتا ہے جو بد دعا مانگی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور اس پر آمین کہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو روایت ہم علماء سے سنتے ہیں کہ آپ علیہ السلام تشریف لائے، ممبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تو کتنی مرتبہ آمین فرمایا؟ 3 مرتبہ۔ اب آمین کہا جاتا ہے کسی دعا کے بعد، کسی جملے کے بعد، وہ موجود نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین کہی اور ممبر پہ چڑھتے ہوئے فرمائی، لیکن ہم نے کوئی دعا یا بد دعا تو سنی نہیں۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے. کون تشریف لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی. دعا نہیں، بد دعائیں کی. جب میں نے پہلی سیڑھی پر ممبر کے قدم رکھا تو پہلی بد دعا پر آمین کہا، دوسری میں دوسری پر، تیسری میں تیسری پر. وہ بد دعائیں کیا تھیں؟ پہلی بد دعا تو یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے اللہ پاک سے اپنی بخشش کا فیصلہ نہ کروائے. میں نے کہا آمین. اتنا بڑا حق ہے ماں باپ کا. جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس پر ماہ مبارک رمضان گزر جائے اور وہ نیک اعمال کر کے اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے. میں نے کہا آمین. پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا، آپ سے مراد محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پہ درود شریف نہ پڑھے. میں نے کہا آمین. کتنے سخت کلمات ہیں دوستو. اور اس کائنات کی سب سے مشفق مہربان ذات، رؤوف الرحیم ذات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن آپ نے ان تینوں کے جواب میں آمین فرمایا. معلوم ہوا یہ 3 ایسی باتیں تھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا کہ یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. تو ان میں ایک شخص یہ بھی ہے کہ جس پر ماہ مبارک گزرے، رمضان گزرے، اور وہ پھر اللہ پاک سے اپنی بخشش نہ کرا سکے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، علماء نے لکھا ہے کہ ماہ مبارک کے اختتام سے پہلے پہلے بندہ اہتمام کر لے کس چیز کا؟ توبے کا. توبے کا اہتمام کر لے تو اس کا ایک نقد فائدہ اس کو کیا ملے گا کہ اللہ پاک اس کو اس بد دعا کا مصداق بننے سے محفوظ کر دیں. بات سمجھ گئے؟ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی اور رحمت کائنات نے آمین کہی، تو بندہ جب اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، یہ اپنے معافی اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اب یہ اس بد دعا کی فہرست میں شامل نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ نقد فائدہ یہ کہ استغفار پر اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے. استغفار کرنے پر اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس پر دنیاوی اور اخروی برکات اور نعمتیں میں شروع کر دوں گا. تو جب بندہ اس عمل میں لگ جاتا ہے تو برکتوں کا دروازہ فوری اس کے لیے کھول دیا جاتا. اس لیے میں آپ سے ایک عجیب بات عرض کروں کہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا لوگوں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. ہر انسان کی اپنی ایک زندگی ہے اور ہر ایک کی پریشانی الگ ہے، فکر الگ ہے. ہم میں سے ہر ایک کو لگتا ہے کہ پریشانی مجھ پر تو ہے، لیکن یہ جو سامنے والا ہنس بول رہا ہے یہ بالکل فری ٹینشن ہے. لیکن جب کوئی اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہے نا دوستو، تھوڑا سا کھولتا ہے، تو پھر انسان کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں تو بھائی بہت اچھی حالت میں ہوں. اور یقین کریں ایسا ہی ہمارے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں شاید سامنے والے کے پاس اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہوتا. ہم ظاہر کو دیکھ کے متاثر ہو رہے ہوتے. تو
لوگوں کے مسائل الگ، پریشانیاں الگ، خیالات الگ. تو ایک بڑی عجیب بات علماء نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ دیکھنے کو ملتی ہے. جب بھی بزرگوں سے سوال ہوا کہ ہماری یہ پریشانی کئی سالوں کی چل رہی ہے اور ختم ہو کے نہیں دے رہی، آپ مجھے اس کے لیے کوئی قرآنی یا مسنون وظیفہ بتا دیں. دوستوں میں آپ سے عرض کروں، ایک نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں جگہوں پر یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ والوں نے ایسے لوگوں کو ایک ہی وظیفہ بتایا، کیا؟ کثرت استغفار. کثرت استغفار، لا تعداد. ایک ہوتا ہے نا، ایک حد بتائی جاتی ہے کہ آپ 101 مرتبہ یہ پڑھیں، 41 مرتبہ یہ پڑھیں، 313 مرتبہ. یہ جو عدد بتایا جاتا ہے نا وظائف میں، تعداد، یہ تعداد منصوص کہیں بھی نہیں ہوتی، بہت کم چیزوں میں. لیکن یہ بزرگوں کے تجربات ہے اور طاق عدد کا اہتمام ہوتا ہے. طاق عدد میں برکت ہے. 3 میں، 7 میں، 11 میں، 41 میں، 101 میں، 111، 313. یہ 313 کا جو عدد ہے یہ بھی بڑا بابرکت ہے، اس لیے کہ یہ اصحاب بدر کی تعداد ہے. اصحاب بدر کی تعداد 313 ہے. اور یہ بات مستند علماء نے لکھی ہے کہ بعض وظائف کو اس عدد میں آپ پورا کریں تو اللہ پاک کو اصحاب بدر سے اتنی محبت ہے کہ صرف ان کی گنتی اور عدد کو پورا کرنے والے کو بھی اللہ محروم نہیں فرماتے، اس کو بھی دے دیتے. بات سمجھ گئے دوست؟ تو یہ ایک مستقل وظیفہ ہے کثرت استغفار کرنا. تو ماہ مبارک بہت تیزی سے جا رہا ہے. ہمیں سب سے بڑی فکر اپنی زندگی میں اب گزری ہوئی زندگی پر استغفار اور آنے والی زندگی کے لیے اللہ پاک سے توبہ مانگنی. ایک تو توبہ دوستو، توبہ ظاہری ہے. ظاہری توبہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں بڑی جسمانی نعمتیں دی. جسم کی کسی بھی نعمت کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں. آنکھ نعمت ہے، لیکن آنکھ سے نامحرم کو دیکھنا، چاہے اس کی تصویر ہو یا حقیقت میں دیکھے، دونوں گناہ کبیرہ. زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس زبان سے غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، گانے گا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، کسی پر تہمت لگا رہا ہے. یہ اس نعمت کی ناقدری ہے دوستو. آج حضرت آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں سے حضرت نے گفتگو ختم کی ہے میں وہیں سے آگے شروع کر رہا ہوں. اللہ جل شانہ کے ہاں جو انسان کا سب سے محبوب عمل ہے وہ توبہ ہے. کتنا محبوب عمل ہے! اس کے لیے اللہ نے، دیکھیں، اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے. آپ اور میں پابند ہیں، سگنل کے پابند ہیں، ہاسپٹل کے رولز کے پابند ہیں، عدالت کے پابند ہیں، ہر معاملے کے پابند ہیں، شریعت کی حدود و قیود کے ہم پابند ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں. کتنی عجیب بات ہے! اللہ نے ایک قانون اپنے لیے خود بنایا ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟
اللہ اکبر کبیرہ. وہ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہے رحمت، ایک ہے رحمت، ایک ہے پکڑ. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے جو رحمت ہے اس کو امیر بنایا ہے، اس کو امیر بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ جو دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک نیکیاں لکھنے والا اور ایک گناہ لکھنے والا. نیکیاں لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھنے والے سے نہیں پوچھ سکتا، وہ جب نیکی دیکھے گا لکھ دے گا. لیکن جس نے گناہ لکھنا ہے وہ نیکی لکھنے والے سے پوچھتا ہے کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا، میں لکھوں؟ وہ کہتا ہے بھائی ابھی ارادہ کیا ہے، لکھ. گناہ کیا تو نہیں ہے. اب اس کا گناہ کا ارادہ ہوتا ہے، وہ پروگرام بنا رہا ہوتا ہے، پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. وہ پھر کہتا ہے جی یہ پلاننگ کر رہا ہے، کیا میں گناہ لکھوں؟ کہا بھی گناہ کیا نہیں ہے. اچھا کرتے 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 اس کا ارادہ ترک ہو جاتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے. اس نے آ کے حضرت مفتی صاحب کا بیان سنا، کسی نیک بندے کی صحبت پائی، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا، تو فوراً گناہ کا ارادہ کیا کیا؟ ترک کیا. اب جو نیکیاں لکھنے والا ہے وہ اس سے نہیں پوچھتا، وہ اس ترک گناہ کے ارادے کو بھی نیکی لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. تو توبہ وہ عمل ہے کہ انسان کے 100 سال کے گناہ انسان کے دامن پہ ہوں، انسان اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے ایک مرتبہ آ کر کہہ دے استغفر اللہ، اللہ معاف فرما دیتے. کہہ دیں استغفر اللہ، زور سے کہہ دیں، زور سے. اچھا استغفر اللہ جب ہم کہیں نا تو اس میں اللہ کے نام کو ذرا تھوڑا سا منہ بھر کے لیں، محبت سے. ایسے نہ لیں کہ آپ محلے کی کسی دکاندار کا نام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ استغفر اللہ، پھر زور سے کہہ دیں، اور زور سے فرما دیں، پھر فرما دیں. اگر یہ سچے دل سے کہا، یہ دل سے کہا اور اللہ کے لیے کہا، اللہ کی محبت میں کہا، تو آپ یقین کریں آپ پچھلے گناہوں سے پاک ہو گئے، آپ کے دامن پہ کوئی گناہ نہیں. یہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم خرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. یہ جو توبہ استغفار کا عمل ہے اللہ جل شانہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ کہتے ہیں تم صرف ایک کام کرو، کثرت سے استغفار کرو، میں تمہارے 3 کام کروں گا. کتنے کام؟ اب یہ دیکھیں یہ 3 کام ایسے ہیں، نہ ان سے میں بری ہوں، نہ مفتی صاحب بری ہیں، نہ کوئی چھوٹا بچہ بری ہے. ہر بندہ ان تینوں کاموں سے جڑا ہوا ہے. پہلا کام کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جب کوئی بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارا وہ کام بناؤں گا. یہ کسی ادارے کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی امام کا قول نہیں ہے، یہ زبان نبوت سے اللہ کی گارنٹی ہے. گارنٹی سمجھتے ہیں نا جی؟ ہم دکان پہ جاتے ہیں نا موبائل لینے، موبائل کھلاؤ، کہتے ہیں یہ اس کی وارنٹی نہیں ہے، یہ نہیں لینا. تو نئی گاڑی پرچیز کریں شو روم سے، وہ اس کی گارنٹی دیتے ہیں، وارنٹی دیتے ہیں. تو زبان نبوت کہہ رہی ہے مجھے میرے اللہ نے کہا ہے تم کثرت سے استغفار کرو، میں تمہارے 3 کام بناؤں گا. پہلا کام کون سا ہے؟ فرمایا میں تمہارا وہ کام بناؤں گا جس کو تم بنا رہے ہو تم سے بنتا نہیں. ہمارے کتنے کام ایسے ہیں کہ ہم بنانے کے چکر میں اگر بنتے. اللہ کہتے ہیں صرف استغفار کرو، یہ عمل مجھے پسند ہی بڑا ہے. کثرت سے استغفار کرو، تمہارا میں وہ کام بناؤں گا جو تم بنانا چاہتے ہو مگر تم سے بنتا نہیں ہے. کون بنائے گا؟ دوسرا کام. فرمایا دوسرا کام یہ ہے کہ تم کثرت سے استغفار کرو، مجھ سے معافی مانگو. تمہارا وہ کام جس کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہیں بگڑ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے، نوکری ہے، جاب ہے، فیکٹری ہے، کسٹمر ہے،
گاہک ہے، گاڑی ہے، یہ خراب نہ ہو جائے، رشتہ ہے. فرمایا اللہ کہتے ہیں اس کو میں بنا کے رکھوں گا، اس کو میں بگڑنے نہیں دوں گا. اور تیسرا کام جو ہر ایک کا ہے، اس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تیسرے جملے میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں تم کثرت سے استغفار کرو، میں تمہیں رزق وہاں سے دوں گا من حیث لا یحتسب، جہاں تمہارا وہم اور گمان جا بھی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا. میں تمہیں رزق وہاں سے دوں گا. کرنا کیا ہے جی؟ استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ. نہ اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے، نہ مصلی کی ضرورت ہے، نہ بیٹھنے کی ضرورت ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، دفتر میں، بستر پہ، سفر میں، حضر میں، ہر وقت کیا کہنا ہے جی؟ اب دیکھیں نا یہ کتنا پیارا جملہ ہے. اللہ تعالیٰ سے بندے کو یوں جوڑ دیتا ہے، مگر ہماری زبانیں عادی نہیں ہیں تو کہنا بھی مشکل ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی، معاف کرنے کا جو انداز ہے وہ بڑا کمال ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. آپ یقین کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو میں اتنے اچھے الفاظ ہیں ہی نہیں کہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہو سکے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بندہ تو میری بغاوت میں، میری نافرمانی میں بہت آگے جا چکا ہے. جب تیرا عروج ہوتا، تیرے پاس پیسہ تھا، تیرے دوست تھے، تیرے یار تھے، تو نے مجھ سے منہ موڑے رکھا. شراب کی بوتل تیرے ہاتھ میں ہوتی، کباب کی تیری محفلیں ہوتیں، مجھ سے تو باغی رہا، کبھی تو نے میری طرف رخ نہیں کیا. اب چلتے 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 زندگی میں، بغاوت کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا کہ تیرا سارا مال بچوں نے لے لیا، وراثت بچوں کے ہاتھ میں چلی گئی، خود تو شوگر اور بلڈ پریشر کا بیمار ہو گیا. تیرے دائیں بائیں کھانے پینے والے تیرے یار وہ تیری محفل سے اٹھ کر چلے گئے، کوئی مر گئے، قبروں میں اتر گئے، تو تنہا رہ گیا. اب جب تو تنہا رہ گیا، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تیری کھانسی سے تیری بہو بھی تنگ ہوتی ہے، تیرے پوتے بھی تنگ ہوتے ہیں. اب یہ بابا کہنے لگا یار تو ہے کوئی نہیں، محفل تو ہے کوئی نہیں، گھر میں بہو بھی ڈانٹتی ہے، بیٹا بھی آتا ہے وہ کہتا ہے آپ بچوں کی نیند خراب کرتے ہیں. تو یہ لاٹھی ٹیکتا بوڑھا بابا جب کہتا ہے چلو آج مسجد چلتے ہیں، یہ ندامت کا سر جھکائے جب مسجد کی جانب آتا ہے، وضو کرتا ہے اور پھر آ کے مسجد میں کسی کونے میں بیٹھتا ہے. یہ سجدے میں بعد میں جاتا ہے. اللہ پہلے اعلان کرتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اس کے دل میں آ رہا ہوتا ہے میں نے آنے میں دیر کر دی، میرا کیا بنے گا. اوپر آسمان پہ اللہ اعلان کر رہا ہوتا ہے میرے بندے تو نے آنے میں دیر کر دی، میں تو کب سے تیرے انتظار میں ہوں، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں. تو روزانہ استغفار جو ہم کثرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اس میں ہمارے سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کثرت کا جو تعدد ہے یہ استعمال ہوتا ہے 300 سے زائد مرتبہ. کتنے سو سے بھی آپ استغفر اللہ کہیں تو 5 منٹ میں آپ 150 100 200 مرتبہ کہہ لیں گے. ایسے ہی ہے تو کتنے ٹائم لگتا ہے. اچھا صرف اس پہ یہ نہیں ملتا، قرآن کریم میں آتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ بنین، برسات، آسمانوں کے جو خزانے ہیں. اولاد کہاں سے اللہ پاک دیتے ہیں؟ اللہ کی نعمت ہے نا، آسمان سے. مال اللہ کہاں سے دیتے ہیں؟ بارش کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں دنیا بھی چاہیے نا، پیسہ بھی چاہیے. اگر تم نے پیسہ ہی مانگنا ہے مجھ سے دنیا میں، اللہ کہتے ہیں تب بھی استغفار کرو. وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. یہ تو ہمارا بھی تجربہ ہے، جس مدرسے میں بچوں کو لگایا جاتا ہے کثرت سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ وہاں کی ساری ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے. اصل بات یہ ہے یقین کی بڑی کمزوری ہے. کس کی کمزوری ہے؟ ہمیں ان آیات کریمہ پر اتنا ہی کامل یقین ہونا چاہیے کہ جتنا ہمیں یہ پتا ہے یہ جو ابھی سورج موجود ہے یہ تھوڑی دیر بعد شام کو مغرب کے وقت غروب ہو جائے گا، صبح پھر آ جائے گا. اس پر تو یہ یقین کیا جا سکے
این ممکن ہے یہ سورج صبح نہ نکلے، مگر اللہ نے جو وعدہ فرما دیا ہے وہ اس سے 1000 گنا نہیں، کروڑ گنا نہیں، لاکھوں اربوں کھربوں بار کروڑ گنا یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے اللہ اپنا وعدہ پورا کرے. تو استغفار کریں گے انشاءاللہ. ذرا سارا مجمع مل کے کہتے ہیں استغفر اللہ. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا. فرمایا جب تم کسی کا جنازہ پڑھو، کیا پڑھو؟ کتنی خوبصورت بات ہے. فرمایا جنازہ پڑھنے سے پہلے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر تم یہ ضرور کہو استغفر اللہ. جب انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دیتے ہیں. اگر مجمع میں تو ویسے بھی جنازے میں جتنے لوگ آئے ہوتے ہیں اسی پہ بات کرتا ہوں، اور وہی سارے کہہ دو استغفر اللہ. جب پورا مجمع کہہ دیتا ہے تو وہ سارا مجمع ہی مغفور شدہ ہے. جب مغفور شدہ مجمع کھڑے ہو کر میت کے لیے دعا مانگے گا اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. جب بھی جنازہ پڑھیں، اپنا ہو، پڑوسی کا ہو، رشتہ دار کا ہو، کسی کا جنازہ پڑھیں اس سے پہلے اپنی توبہ لازمی کر لیں. کریں گے انشاءاللہ. اور دیکھیں کتنا حسین منظر ہے کہ ایک دن تو ایسا ہے جس دن آپ کو اور مجھے جانا ہے. ایسے ہی ہے، اچانک پتہ ہی نہیں چلے گا، اعلان ہو جائے گا، میسج آ جائے گا فلاں صاحب ٹر گئے، چلے گئے. اس دن بھی اگر ہماری زندگی میں استغفار ہو تو اس سے بڑی نعمت اور کون سی ہو سکتی ہے. تو استغفار کا معمول عمومی طور پہ صبح کے وقت شروع کیا کریں تاکہ اٹھتے ساتھ ہی آپ کی زندگی میں سب سے پہلا عمل نماز کے بعد کیا ہو؟ کہیں استغفر اللہ. کیا کہنا ہے؟ ہاں، اس کو معمول بنائیں اور اونچی آواز سے کہیں تاکہ آپ کی اور میری زبان اس کی عادی بنائے. 3-4 مرتبہ کہتے ہیں استغفر اللہ. زور سے فرما دیں، زور سے. اللہ کو راضی کرنے سے اس سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں. میں گاڑی سے اتر رہا تھا تو مفتی صاحب حدیث بیان کر رہے تھے اللہ کے نبی کے درود کے پڑھنے پر، اور جبرائیل، حدیث جبرائیل ہے یہ، یعنی جبرائیل نے ممبر پہ دعا مانگی اور حضور نے آمین کہا. اس پر میں ایک حدیث کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن پہ کائنات کا کسی کا قرضہ نہیں ہے، کسی کا ادھار نہیں ہے، کسی کا احسان نہیں ہے سوائے ایک بندے کے، وہ ہے ابو بکر صدیق. حضور نے فرمایا مجھ پر جس کا جو بدلہ تھا، احسان تھا، سوائے صدیق اکبر کے سب کا بدلہ میں نے چکا دیا. اچھا، حضور نقد بدلہ چکاتے تھے. ایک بچی گھر میں اس کے کوئی فروٹ وغیرہ آیا ہوا تھا مدینے کا، جس کو ہم اپنی زبان میں ککڑی کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. ہمیں ایک تو مصیبت اچھی اردو نہیں آتی آپ لوگوں کی طرح. تو ککڑی وہ بچی نے ایک پلیٹ میں برتن میں رکھی اور لا کر حضور کو دے دی. حضور کے پاس کسی علاقے سے بہت بڑی تعداد میں سونا آیا ہوا تھا. وہ بچی یتیم بھی تھی. تو حضور نے پوچھا بیٹی کیا لائی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، یہ بچے بھی کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا. وہ بچی کہنے لگی یا رسول اللہ، میں نے ایک دن آپ کو ککڑی کھاتے ہوئے دیکھا تھا، میں آپ کے لیے ککڑی لے کر آئی ہوں. فرمایا کس برتن میں لائی ہو؟ کہا اس میں لے کر. فرمایا لے کر آؤ. وہ بچی برتن لے کر آئی. حضور نے دونوں ہاتھوں سے سونا بھرا اس بچی کے برتن میں ڈال دیا. ساری زندگی کی روٹیاں سیدھی ہو گئیں. اس حدیث کے ضمن میں علماء نے بڑی عجیب تشریح لکھی ہے. فرمایا کہ حضور اپنا بدلہ چھوڑتے نہیں ہیں، اپنا بدلہ چھوڑتے نہیں ہیں. اب دنیا میں اگر کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو حضور اس کا بدلہ دیں گے. پھر اس کا بدلہ کیسے دیں گے؟ اس پر علامہ علوسی نے کمال کیا. فرمایا اس کا بدلہ حضور یہ دیں گے کہ جب بندہ میدان محشر میں جائے گا، اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب اس کا نام لے کر اس کی شفاعت کی درخواست کریں گے. اور جس محبت سے اللہ کے رسول اس کا بدلہ دینے کے لیے اس کا نام لیں گے، اللہ فوری طور پر اس بندے کے لیے شفاعت قبول بھی کریں گے، اسے معاف بھی کریں گے، اسے جنت میں داخل بھی کریں گے انشاءاللہ. اور میری ذات کا تجربہ، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ سے محبت کریں تو آپ درود پاک پڑھیں. کیا پڑھیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر والے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، محلے والے
ان کے دل سے آپ کی نفرت ختم ہو جائے, آپ کا دل زبان میٹھی ہو جائے, آپ لوگوں کے لیے نفع مند ہو جائے, تو درود پاک پڑھیں. پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کتنی مرتبہ ہیں جی؟ کثرت سے. چلو یہ اچھا لفظ ہے, یہ بہترین بہانہ ہے کثرت سے. حالانکہ ہمارے اکابرین میں شامل ہے ہمارے پیر مختار الدین شاہ صاحب, ابھی بھی فوت ہوئے کچھ عرصہ پہلے. انہوں نے ایک مرتبہ میں نے پوچھ لیا, میں نے کہا حضرت آپ درود پاک کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ وہ بڑے آدمی تھے, کہتے ہیں میں نالائق آدمی ہوں, میں کدھر پڑھتا ہوں. تو وہ بات میں مجھے پتہ چلا کہ حضرت ایک دن میں 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. ہمارے خاکوانی صاحب آج بھی 10,000 پلس مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں. بڑا وقت ہوتا ہے, بندہ پڑھ سکتا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. کم از کم 3 تسبیحاں, 100 دانے والی تسبیح ہو, 3 تسبیحاں روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنا خوبصورت کنیکٹ ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے یاد کریں گے, دنیا میں نہیں بھولیں گے, اللہ کے نبی آپ کو آخرت میں نہیں بھولیں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.